بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جادو سحر کا علاج جو ہے وہ بتانے لگا۔ جادو سحر کا علاج، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فلانا جو علاج ہے وہ شرعی نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے علاج کرتے ہیں، فلانا جس طریقے سے علاج کرتا ہے، بھائی یاد رکھیں قرآن و حدیث میں جو سوال آپ کرتے ہیں کہ یہ ذکر کہاں منقول ہے، یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ سحر، جادو، جنات، نظر بد وغیرہ کا قرآنی آیات، مسنون یا معصور ذکر و دعا سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ شرعی طور پر اس کی شرط پوری ہو یا نہ ہو، وہ تجربے کے طور پر، صدری طور پر وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اب مثلاً ہم قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جادو زدہ کے اوپر پڑھ کر دم کرتے ہیں، یا سورۃ الفاتحہ شریف پڑھتے ہیں، یا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کو پڑھتے ہیں، یا سورہ توبہ کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں، یا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، یا چہار کل پڑھے جاتے ہیں، یا مزمل شریف پڑھی جاتی ہے، یا سورہ یاسین مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ جو سوال کیا جاتا ہے یا کوئی کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ آیا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو جادو کا علاج ہو جائے گا، تو بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اور کسی کے مشاہدے میں آ گیا کہ میں نے سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا ہے تو اللہ نے شفا بخش دی، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا بخش دی، تو پھر یہ تجربہ، اس کو صدری عمل کہتے ہیں، تجرباتی عمل کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ تجربے سے گزرا ہے۔ میں نے 3 بار پڑھا، میں نے 5 بار پڑھا، میں نے 11 بار پڑھا، 100 بار پڑھا، اتنی مرتبہ یہ آیت پاک پڑھی، اتنی مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اللہ نے شفا بخش دی۔ تو اس کو پھر وہ بزرگ اپنے آگے سے آگے، اولیاء کاملین نے، بزرگان دین نے، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، وہ عمل کو اپنے متعلقین تک اس کو پیش کر دیا، اس کو پہنچا دیا، اور ان کے اسی عمل پر عمل کرنا، نقش قدم پہ قدم رکھنا، یعنی کہ جیسے وہ کر رہے تھے اسی کے مطابق عمل کرنے والے نے عمل کیا، اللہ پاک نے اس کو بھی فیض یاب کر دیا۔ تو یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ سحر، جادو، جنات، نظر بد کا قرآنی آیات اور مسنون یا معصور ذکر و دعا سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ تجرباتی طور پہ ہے، اسی لیے اس کو مجرب بھی کہا جاتا ہے اور آزمودہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تجربے سے یہ سامنے آیا۔ فلاں فلاں آیات قرآنیہ یا فلاں دعا کا پڑھنا یا پہننا، دعا کا اپنے پاس رکھنا، یا پھر فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک اسماء الحسنہ میں سے، جیسے ہم یا بدیو یا نورو یا باعثو یا قہارو یا جبارو یا اللہ یا رب السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، تو ان اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک اسم پر کوئی عامل ہو گیا، اللہ نے اس کو فیض عطا فرما دیا۔ اب وہ سارا حکمتوں کا شہنشاہ، بادشاہ وہی ہے، شفائیں عطا فرمانے والا وہی ہے، بس اس کی لائن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئی، بس کام ہو گیا اس کا، وہ اپنے توجہ اور دھیان کے ساتھ پروردگار عالم کے جو رحمتوں بھرے خزانے ہیں اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ گیا، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس نے اگر یہ بھی کہہ دیا نا جاؤ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، زیادہ پڑھائیاں، لمبے چلے، لمبے وظیفے، بہتے اوراد و وظائف یا بہتی تعداد میں پڑھنا کمال نہیں ہے، کمال اس کی مقبولیت پر ہے۔ وہ مالک کائنات کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے، تو وہ کن کی شان والا مالک کن فرما دے تو بس لمحوں میں کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اسم مبارک پڑھ لیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاج میں اس کو معاون و مددگار ثابت فرما دیا۔ اگر قرآن و حدیث میں ان چیزوں کے علاج کا کوئی خاص حکم آتا تو ان چیزوں کے لیے وہ مخصوص بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائے مبارکہ ہے اور بڑی کمال کی ہے۔ اسی طرح اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس طرح اور بہت سی منقول دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ تو بعض چیزیں مسنون تو نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس چیز پر بہت سارے لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں یہ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہوئی، یہ مسنون نہیں ہے۔ بھائی ذکر تو اللہ کا ہے، اللہ پاک نے کسی کے ہاتھ میں کون سی کنجی عطا فرما دی، کسی کو کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کی تسبیح عطا فرما دی، یہ تو اس مالک کے قبول ہونے پر منحصر ہے۔ تو اللہ رب العزت کس کو قبول فرما لے، کیسے قبول فرما لے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ولی کامل کو دیکھا ہے جو بہت لمبی دعائیں نہیں مانگتے تھے، بس اس طرح آپ دعا فرماتے۔ یقین مانیے میں نے اپنی زندگی میں بہت ان سے سیکھا، بہت کچھ پایا۔ میرے مرشد کامل حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نقشبندی چشتی قادری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عامل بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحر العلوم انہیں بنایا تھا۔ تو وہ اتنی سی دعا فرماتے تھے، ایسے باتیں کرتے کرتے نا، آپ سب نے دیکھا ہے کہ ایسے باتیں کرتے کرتے فرماتے چلو ٹھیک ہے اللہ پاک کرم فرما دیں گے، لوگ کرم ہو جاتا تھا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، گولڑے کے تاجدار کے پاس ایک بندہ بڑی دور سے آیا، 2 گھنٹے لگائے اپنی بات سنانے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ بھلیاں کرے۔ تو وہ ناراض ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ اجازت ہے، ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا کیا، اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنی لمبی طویل گفتگو کر کے میں نے اپنے واقعات، اپنے دکھڑے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ نے اتنا ہی فرما دیا اللہ بھلیاں کرے گا، تو جاؤ بھائی۔ فرمایا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو، جب اللہ بھلیاں کر دے یعنی اللہ بھلا جس کا فرما دے تو باقی رہ کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی باقی تو کچھ نہیں رہ جاتا۔ فرمایا بس یہی بات ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی منزل مل گئی اور کوئی ساری عمر سفر میں رہا، کسی کی ایک قبول ہو جاتی ہے، ایک بات، ایک لفظ قبول ہو جاتا ہے، اور کسی کا سارا اتنے لمبے چوڑے تسبیح پڑھنے سے بھی قبول نہیں ہوتا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ بوتی میں رب رب کیتی، نہ تسبیح کھڑکایا، ایک نگاہ کامل مرشد کیتی تے مینوں پل وچ جا پہنچایا۔ تو کسی اللہ والے کی دعا مل جائے، اللہ کے ولی کی نگاہ مل جائے، اللہ کے ولی کی عطا مل جائے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہو، اللہ اکبر۔ تو اس طرح بھائی ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے اوپر پورا توکل رکھے۔ کہتے ہیں نا پیر کامل یا یقین کامل، تو پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ ہندو بتوں کے پاس جاتے ہیں، گردواروں میں مندروں میں جاتے ہیں، وہاں مانگتے ہیں، کون ان کو دیتا ہے؟ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ آتش پرستوں کو کون دیتا ہے؟ پوری کائنات کا ہمارا عقیدہ، ایمان اور یقین ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن اللہ رب سب کا ہے، اس کی ربوبیت سب کے لیے ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، سب کا پالن ہار ہے، سب کا روزی رساں ہے، سب کو وہ روزی دینے والا، وہ اولاد عطا فرمانے والا، وہ شفائیں عطا فرمانے والا۔ تو جو اس سے نہیں مانگتے، غیروں سے مانگتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، وہ تو مالک اتنا کریم ہے ان کو بھی دے دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہو کر اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان رکھے اور پھر اس کے بندوں کے پاس اس لیے جائیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو وہ اللہ کے بندوں کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی لج رکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندوں کے پاس آئے ہو،
میری وجہ سے آئے ہو. ہماری کسی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، اللہ کا وہ بندہ کس حد تک ہے. اس طرح ہم ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ والوں سے دعا لوگے، دم لیں، دعا لیں، نقش لیں، کچھ بھی ہو، یہ سارا دم ہی تو ہے، دعا ہی تو ہے. تو اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں. آپ یقین کامل کے ساتھ، کامل اعتقاد کے ساتھ، تجربات کی بنیاد پر جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، عمل بتائے جاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذکار کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے، تو بھائی ان کو آنکھیں بند کر کے یقین کر کے آپ عمل کریں. پھر دیکھیں اگر خالی جھولی رہ جائے، آپ کو فیض نہ ملے، تو پھر کہنا کہ فیض نہیں ملا. یہ فیض کا دروازہ کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین کامل کے ساتھ قرآنی وظائف کو کریں، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کو کریں، مسنون اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو کریں، اور اسماء الحسنہ کے جو اعمال بتائے جاتے ہیں ان کو کریں. ان میں کچھ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے ذکر ہیں اور وہ بزرگوں کی تجربات ہیں، یا پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اقوال مبارکہ سے ہیں، یا پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے ہیں، یا پھر تابعین، تبع تابعین کے اقوال مبارکہ سے، اولیاء کاملین کے اقوال مبارکہ سے، سلف صالحین کے اقوال مبارکہ سے، اور علماء و مشایخ کے اقوال مبارکہ سے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بارہا صدہا تجربات کیے. اس لیے وہ مجرب اور آزمودہ اعمال و وظائف آپ تک اس لیے پہنچائے جاتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا.